اعلی حضرت کا کلام ہے، یہ مشہور قصیدہ ہے آپ کا، جنہوں قصیدہ نور کہتے ہیں۔ کیڑا قصیدہ؟ نور۔ یہ نور کا لفظ آپ نے آخر کافی استعمال کیتا ہے، تو لگا ہی گیا ہے، لگا ہی گیا ہے، لگا ہی گیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے صبح طیبہ بدتا ہے بارہ صبح طیبہ میں بدتا ہے پارا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا ایک قصیدہ اعلیٰ حضرت انہوں نے کیا سی جب مکے مدینے حج واسطے تشریف لے گئے، مدینے میں حاضری ہوئی، پھر مدینے کی نورانی خدا ہے جو انوار اعلیٰ حضرت کو نظر آئے اور قصیدہ نور کے اندر جمع فرما تاں دے فرماتے نے صبح طیبہ میں ہوئی، فرماتے نے آج ساڑی سبیر طیبہ ہوئی ہے مدینے وچ دیکھ دے کی ہیں صبح تڑکے دے ویلے بٹتا ہے پارا نور کا، فرمایا ہر پاسے مدنی سونا نور دیا سوا کا بڑی جاتا ہے، حضور کی امت غلام حاصل کی جانے جب آسمان کے تارے دیکھے آئے محمد کریم زمین سے اج سویرے نور پرن دے اعلیٰ حضرت فرماندے نے آسمانی تارے جھولیاں لے کے آئے وہ کملی والے اپنے نور کا حصہ تھوڑا سا صبح طیبہ میں کس کی اپنی اعلیٰ حضرت اب بولو دے صحیح ہوئے ایک معمولی قصیدہ ہے، یہ سمجھنا بہت اوکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام انہیں سمجھنا بہت اوکھا ہے، تھوڑے بریلوی دیوبندی نہیں سمجھ کے بریلویوں کو سمجھ نہیں آؤں گا، ہوں میں چل کے آگے تو تماشا تھوڑا سناؤں گا، تھوڑا تماشا سناؤں گا، توجہ لگا۔ صبح طیبہ بدتا ہے پارا نور کا، صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا کوئی یہ نہ کہے یہاں تارا واحد کا صیغہ ہے لہذا ایک ستارہ آیا، جلے نو پتا نہیں تارا اس میں جن سے انہیں قریب کثیر سب سے بولیا جانا ہے، مطلب یہ جن نے بھی اسمان میں تارے وہ سارے قریبی بازار انہوں نے نور کا صدقہ لے واسطے پھر بھی خلال جائے۔ اب بولو کہ صحیح ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اس قصیدہ مبارک میں آخر میں جا کے امام حسن امام حسین انہاں دوواں دا رنگ رسول پاک نال جویں ملتا ہے انہوں اپنے انداز بیان فرمایا، چکا گئے یہ مطلع سی نا، پہلے جو پڑا مطلع تھا
ہوں ذرا سننا وہی گل حدیث والی اعلی حضرت نے لیا ایک سینہ مشابہ وہاں سے ایک وہاں سے حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے عظمت امام حسن، عظمت امام حسین، توجہ دوستو شیر میں تمہیں سنا دیتا ہے اعلیٰ حضرت آگے ایک ہو رہے ہو بھی سنانا ایک تشبیہ اس میں ہے اعلیٰ حضرت کی دوسری تشبیہ اس میں ہے یہ شیر اپنا مضمون اور معنی بتانے میں مستقل ہے اگلے کی حاجت نہیں رکھتا اگلا جو ہے وہ معنی بتانے میں مستقل ہے وہ پچھلے کی حاجت نہیں رکھتا وہ علیحدہ معنی دستا ہے وہ بھی حدیث کا مطلب ظاہر کرتا ہے وہ بھی حدیث کا مطلب ظاہر کرتا ہے اتنے ہوں ذرا لطیفے سنو سنا پہلے میں اللہ دے فضل جو اللہ نے سمجھ دیتی اس دے نال اس شیر دا معنی مطلب تو آنا سمجھانا سبتین سبت سین بے طوئی سبت ایک کہنے نے نواسن کیوں کہنے نے سبتین دو نواسن سبتین دا معنی کی بار گیا تو سا نام سنے ہونے کوئی سبتین نام رکھ دینے یہ سبتین دو نواسن ان کی جاموں ان کا اشارہ رسول اکرم کی طرف ہے اس لفظ کو این نہیں پڑھنا جنہ این پڑھیا انہیں کچھا وڈی ہیں توجہ نہیں فرمائی اس کو پڑھنا ہے ان کے جاموں جامع اردو بھی جامع کپڑے نو کہنے مراد ان کے کپڑے یعنی رسول اکرم کے کپڑے اگے لفظ آ رہا ہے نیما کیا لفظ آ رہا ہے نیما دا کئی معنی ہوندے نے ادھا معنی نصف ادھی شاید نیم آندے نا نیم حکیم خطرہ جان یعنی ادھا حکیم کے خطرہ جان نیم دا معنی ادھا ایک ہے نیم دا معنی سلوکات صدری جانوی ہو سلوک کے صدریاں اے میں پا کے بیٹھا ابھی نہیں پایا انہوں آج کل واسکوٹ کرنے لیں اسی طرح دیا بڑیاں ساڑھا بابا صدیق بھی آلے پا کے بیٹھا ہوں وہ تھلے بھی پاؤں نے کبھی اتے بھی پاؤں سن اور سلوک کے کمیسان دے نال بھی سیتی ہوں سی سادے دی انہوں سلوکہ بھی کہیں دینے صدری بھی کہیں دینے توجہ ہے نیمہ دا ایک معنی صدری پہ سلوکہ ہے اور آدھا حضرت کہنا کی چاندے نے فرمایا رسول اکرم سرکار نال رنگ رنگا سی مشابہت سی اتلے حصے نہ امام حسن دی ناف دے تھلے حصے مبارک نہ امام حسین دی توجہ اعلیٰ حضرت فرماتے نے
ہوں سبتین حضور دے دو نواسے حسن حسین کا حسن حضور دے کپڑیاں ویکھو تے کپڑیاں دے وچ جویں ایک سلوکا ہوندا ہے تے صدری ہوندی حسن حسین کا حسن رسول دے کپڑیاں میں سمجھو تے صدری دے سلوکا سی جے بدن کھول دے تے متھے متھے جوڑ دے ایک ہائے ہائے کیا بات ہے سبحان اللہ اب بولو تو صحیح مرو یہ ہے اس شعر کا مطلب اعلیٰ حضرت نے حسن حسن و حسین کو حسن سبتین کو حسن حسین کے حسن کو تشبیہ دی ہے سلوک اور صدری کے ساتھ ہوں تے علم دے مطابق سمجھ دے اینی وضاحت کافی ہے اتنے جانا تھی پریشان ہو جاؤ گے ورنہ میں تے بلاغت پڑھتا رہنا حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ علم بیان سانو ایم سمجھو انگلیاں دے اتنے یاد ہے توجہ ہے یہ سارے تشبیہات استعارے مجاز کنایا یہ ساری باتیں علم بیان میں ہوتی ہیں میں سمجھ کے آ رہا تھا مطلب تو انداز دیتا ہے ہوں تو لطیفے سنا دیں ایک سانو یزیدی تے آپ نے حسینی آخر والا وہ بولی انہوں کہتے ہیں ٹیرا پنڈی وال وہ ٹیرا پنڈی وال جڑا ہے نا جی انہیں بھی یہ شعر پڑھیا ہے انہیں کی پڑھیا ریکارڈے کے سن سکتے ہو محفوظ ہے میں راتی درویش سنا ہے لفظ حسن سبتین جی میں پڑھیا سبتین تثنیہ کا سیغہ ہے جی وہ اتنے کتاب بھی کھول کے بیٹھا سی اتنے ویکھ کے پڑھتا ہے حسن سبتے واہ میں کیا سبتے وہ میں کیا کرنے اونترا مرے وہ تینوں تو اتو کتاب تو ویکھ کے پڑھنا نہیں پیا ہوندا تینوں محبت حسین نے ایو فیض دیتا ہے سانو حسن حسین دی محبت نے یہ فیض دیتا ہے مانا بھی سمجھے تو لطیفے اگلے سن انڈیا کو شرح لکھیے اس اعلیٰ حضرت کے سارے کلام دیتے محمد اول رضوی صاحب نے انہیں نیما کا مانا کر دیتا انڈیا کا ایک آئے نے پاؤں کون نہیں میں نہیں جانتا لیکن وہ شرح میرے کو ہے اسے بھی لکھنا نیما کا مانا ایمانداری پھر ساری نے پتہ والے انہوں نے عمران اتاری وہ چاہتے تم جی سارے قصیدے کی شرح کر رہے ہیں وہ بھی کہتے نیما کے مانا ایمانداری اور میں کہ انڈیا والے سارے سن لو اگر ساری دنیا کی ضرورت کے مطابق اس لفظ کا مانا ایمانداری کرتے میرے نوجوان ایمانداری پارسائی ایمانداری کچھ ہے پارسائی ایمانداری انہیں آخیا جی پارسائی ہوں جہاں مطلب بیان کیتا ہے محمد اول رضوی نے ایماندار اعلیٰ حضرت کی روح آخری ہونی ہے ظالماں کوئی شرم کر میرے نال ایڈا ظلم کیتی جانی کوئی دیوبندی کو بھابی کوئی شیعہ کوئی دوسرا تیسرا میرے کلام دی شرح تیرے منہ چ سنے انہیں تے ہاسا کرنا ہے انہیں تے مذاق اڑاؤنا ہے میرا یہ جی کھچنا وڈ قسم ذات دی کر کے نے ایڈا غلط مانا ایڈا غلط مفہوم ہاں جی یہ میری کیسٹ ہو سکتا ہے محمد احمد رضوی جیوندا ہوئے انہوں پہنچے تے انہوں آخنا چاہیے وہ سن کے تے تھوڑی جی شرم محسوس کرے کہ اپنے آپ کو پہلے سنبھالنا چاہیے جب کسی بزرگ کے کلام کی شرح لکھنے کی جرت کرنی ہو تو پہلے اپنے حال پر نظر ڈالنی چاہیے ہاں جی یہ نا بھائی اپنے علم جڑا ہے وہ دیوا بجھیا ہوئے علم حاصل ہی نہیں کیتا دیوا بجھیا ہے اندھیرے میں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کلام سننا اور میری قسم ذات کی کر گیا نا اعلیٰ حضرت کلام ایڈا اچھا ہے کہ اگر صحیح پوچھتے ہوگا تو اعلیٰ حضرت کے کلام کے معنی مکمل جانے والا خود اعلیٰ حضرت ہی ہے
جسم سے آتے ہو سکے بٹھا دیے اعلیٰ حضرت پہلے مصرے دے اندر دعویٰ کر گئے کہ کلام کلام دے ملک دی بادشاہی اعلیٰ حضرت فرماندے اپنے آپ نو رضا اے تیرے ہی سپرد ہے ہن کلام ہوئے ہن سخن اور کلام کے بادشاہ کیا سخن اور کلام کے بادشاہ کا کلام ہو تو پھر سخن اور کلام کا بادشاہ ہو تو سمجھے کچھاں بٹن رہے کوئی مانداری مانا کی جاتا ہے کوئی ان پڑھی جاتا ہے کوئی اونڈ پڑھی جاتا ہے کوئی کیویں پڑھی جاتا ہے مطلب پوچھو تے آؤندا کوئی نہیں یہ ہو جا مطلب دستے نے مصنف بیچارہ قبر پریشان ہو جاتا لیکن انشاءاللہ ناچیز نے جو مطلب بتایا اعلیٰ حضرت کی روح مبارک کہے گی جیو میرا پترا یہ مطلب جو ہے ذرا بولو تو صحیح اگے دوسرا شعر جس آپ نے اسے حدیث دا معنی ہور رنگ بیان کیتا ہے پہلے شعر کے اندر ہور رنگ حدیث کوئی اور دوسرے شعر ہور رنگ اور دوسرا شعر سناؤ ذرا بولو صاف پاک ہے دونوں کے ملنے سے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ہوں یہ شعر سمجھاؤ آپ فرماندے ہیں حسن دے حسین نو ملاؤ کی کرو رسول اکرم دی شکل مبارک ظاہر ہو کے سامنے آ جائے اگے تشبیہ ہے ذرا توجہ ذرا استعارہ ہے خط توأم میں لکھنا نہیں ہوتا لکھنا خط تینوں کہندے ہیں یہ مختلف قسماں دے ہوندے ہیں ایک خط ہوتا ہے انہوں کہندے نے شاہ جی خط توأم کیڑا توأم تے واو حمزہ میم توأم عربی میں توأم کہتے ہیں جڑویں بچے کو جڑے جوڑے نہیں جمدے بولو تو صحیح توأم جنو توأمین توأم ایک توأمین دو جڑویں بچے جمن انہوں کہندے نے توأمین دو جڑویں تے خط توأم جڑا ہے نا یہ لکھن بھی ایک ایسی قسم ہے ادھر دیکھو مثلا اے ہن کتاب ہے جناب جی تاریخ و مدینہ دمشق خط توأم کیویں ہونا ہے اے لفظ تاریخ دا ایک جلد دے لکھ دیو ادھا لکھ دیو پونا لکھ دیو پھر دوسری جلد دے ہوتے مدینہ دا لفظ لکھ دو تیسری دے ہوتے دمشق دا لکھ دو
ٹھیک ہے جی بہتیاں جلدیں تے حرف بڑھتے جاؤ تے ادھر لکھ دیتی الف اگے لکھ دیتا رے اگے لکھ دیتی یہ اگے لکھ دیتی خے اگے لکھ دیتی کردیا ہوں وہ پتہ کیوں بننا ہے وہ اگر کلا کلا جلد کرو گے تو نام نہیں پڑھیا جانا تے جس لئے ساریاں جلداں ملا کے رکھو گے پچھو پورا نام ظاہر ہو جانا ہے اگر یہ رنگ دیکھنا چاہو تو میرے کتب خانے آؤ کتب خانے سے اتنے تمہیں خط توا میں ڈھیر کتاباں پہ نظر آؤ گیا پچھو بہت لکھا کھڑا ہونا کتاب کا نام ایک جلد ہٹاؤ گے نام پورا نہیں رہے گا پڑھیا نہیں جانا دوسری تیسری ہٹاتے جاؤ ملاؤ گے پھر یہ خطے چکاؤ آلہ فرماندے نے حسن حسین پاک نے نا توجہ دونوں لڑان حضور کی شکل ایویں باندھی سی جی خطے طور پر نام لکھیا ہوئے بچا کرو کچھ نہیں بنے گا کچا کرو پھر پورا نام بن جائے گا فرمایا سمجھ حسن ایک نور کا وقت ہے حسین دوسرا نور کا وقت ہے یہاں دونوں کے اللہ نے بانٹ کے رکھے یہاں دونوں بچوں میں رہنے کا رکھے نور مصطفیٰ کا جلوہ بن جائے گا وہ کہتے ہیں کہ چاند کے ان سے چہرے پر کہ صبح مجھ کے خام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو ذات حسن و حسین ہے اہل شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی یار ہے بے اسی کے نام دو زندہ بات آلہ بندے بڑے بیٹے نے شیر پڑھے مولانا حامد اللہ انہیں اپنے رنگ باپ نے اپنے رنگ اس معنی نے بیان کیا انہیں اپنے رنگ بیان کیا کیا توجہ ہے ہوں میرے سونے کیونکہ شیرہ دو مانے ہوں سمجھ آ گئے ہوں میں ترتیب نال دو میں پڑھ دینا جناب دے ذوق نو دوبارہ کرنا توجہ توجہ ذرا بولو سبحان اللہ قربان جاوا آپ فرماتے ہیں ایک سینہ تقریر مشابہ ایک وہاں سے پاؤں ایک سینہ تقریر مشابہ ایک وہاں سے پاؤں حسن سبتین ان کے جانوں میں ہے نیمان صبح طیبہ بدتا صاف شکیل پاک ہے دونوں کے ملنے سے
صبح